خیر نام جو بھی ہو، جو فیس بک کا فاؤنڈر ہے اس کا جو کتا ہے، کتا، تو مجھے پتہ چلا جو اس کے فالوور ہیں وہ بھی ملین پلس ہیں، وہ کئی ملین ہیں، 1 ملین نہیں، 2 ملین سے 3 ملین سے بھی تقریباً اتنے کی ہیں اس کے فالوور، کس کے؟ کتے کے۔ اب کتے کی نہ کوئی عادت ہے، کتے کا نہ کوئی فلسفہ ہے، کتے کا نہ کوئی نظریہ ہے، کتے کی نہ کوئی کتاب ہے، کتے کی نہ کوئی شاعری ہے، کتے کی نہ کوئی خطابت ہے، کتے کا نہ کوئی فلسفہ ہے، کتے کا نہ کوئی معاشرہ ہے، کتے کا نہ کوئی طرز عمل ہے، کتے کا نہ ہی کوئی ہمارے لیے راہ راست کا نظریہ ہے۔ وہ ایک جانور ہے، اس سے محبت فطرتی ہو سکتی ہے، لیکن فالوور اس کو ماننے والے، اس کو پسند کرنے والے لاکھوں کے اندر ہیں۔ یہ تھا کافر کا کتا ہمارے لیے، ایک عیسائی کا کتا، ایک یہودی کا کتا، ایک مشرک کا کتا، ایک کافر جہنمی اور بیکار بد کردار لوگوں کا کتا، اس کے ماننے والے لاکھوں کے اندر موجود ہیں۔ اب ایک تو ہمارا یہ رویہ ہو کہ ہم اس کے اوپر بھی ان کو تنقید کرنا شروع کر دیں۔ ارے بھئی ہم تنقید کیوں کریں؟ ان کا اپنا معاشرہ ہے، ان کی اپنی رسمیں ہیں، ان کے اپنے رواج ہیں، ان کا اپنا طرز حیات ہے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ وہ جس طرح چاہیں، وہ جس طرح چاہیں گزاریں، ہمیں اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ لیکن ہم اب تنقید کریں بھی تو کیوں کریں؟ ہمیں تنقید کرنی ہے اپنی گریبانوں پہ، ہمیں تنقید کرنی ہے اپنے رویوں پہ، ہمیں تنقید کرنی ہے اپنے نقطۂ نظر پہ۔ انہوں نے جو یہ اپنے معاشرے کے اندر سلسلہ شروع کیا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ ہم کیوں اس کے پیچھے ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے کی طرف آتے ہیں کہ کافروں کے کتوں کو چاہنے والے لاکھوں مریدین ان کے موجود ہیں، لاکھوں فالوور موجود ہیں، لاکھوں محبت کرنے والے موجود ہیں، لیکن مسلمان کو مسلمان نہیں پسند۔ ایک مومن کو مومن سے نفرت ہے، ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو مشرک کہتا ہے، ایک نبی کا امتی دوسرے نبی کی امتی کو کافر کہتا ہے، ایک اللہ کے ماننے والے جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں، ایک شریعت والے اپنا نصاب یکجا نہیں کر سکے، اس کے اسلاف، ایک مکتبہ فکر کے اسلاف جو ہیں وہ دوسرے کے لیے سب سے بڑے کافر ہیں، سب سے بڑے مشرک ہیں۔ اور جو دوسرے فرقے کے اسلاف ہیں، ظاہری بات ہے وہ کیا ہوں گے؟ وہ ان کے لیے باعث نفرت ہوں گے۔ کیا ہے یہ فلسفہ؟ ایک شہر سے دوسرے شہر کو نفرت ہے، ایک زبان دوسری زبان سے سبقت لے جانے کی ریس کے اندر رواں دواں ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایک سکول دوسرے سکول سے نفرت اور بغض رکھتا ہے، ایک اکیڈمی دوسری اکیڈمی کو نیچے گرانے کے اندر غلط پروپیگنڈے، جھوٹ، ناحق باتیں بھی کر جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک صوبہ دوسرے صوبے کو گرانے میں لگا ہے، ایک صوبہ دوسرے کا حق کھانے میں لگا ہے، ایک صوبہ دوسرے کو ذلیل کرنے میں لگا ہے، ایک صوبہ دوسرے کے وسائل کو ختم کرنے اور جڑیں کھوکھلے کرنے میں لگا ہے، اور یہی چاہتا ہے کہ جو ملے مجھے ملے۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں اپنا آپ نہیں پسند۔ ایک بھائی وراثت کے لیے، ایک ماں اپنی بیٹیوں کے اندر انصاف نہ کر سکے، ایک باپ اپنے بچوں کے اندر انصاف نہیں کر سکتا، ایک استاد اپنے آگے بیٹھے طالب علموں کے اندر، طلباء کے اندر وہ انصاف نہیں کر سکتا، کس اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں؟ ہم بے بنیاد لوگ، بے بنیاد لوگوں کی وہ بنیاد جو موجود ہی نہیں ہے، اس بنیاد کو بنیاد بنا کے باتیں کر رہے ہیں، بے بنیاد سارا۔ ان پہ تنقید تو تب کرے نا جب ہم خود بہت اعلیٰ ظرف ہوں۔ ہمیں ہمارے تو ممبر کے اوپر جو بیٹھا ہوا انسان ہے آج کل کے، وہی ہمارا جو ہے سب سے زیادہ پڑھا لکھا، سب سے زیادہ معتبر انسان ہے، اور وہ وہاں پہ کسی دوسرے کو غلط ملط اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے۔ اور ٹائی سوٹ بوٹ لگا کے پڑھے لکھے لوگ، ان کا ایک جواب ہے، جی ہمیں دین کا اتنا علم نہیں ہے،
آپ دیکھ لیں یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز کو، ٹیچرز کو، بینکرز کو، بزنس مین کو، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا دین کے ساتھ اتنا شغف نہیں ہے، ہمیں دین کا اتنا علم نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تم کلمہ پڑھتے ہو، دین کا ٹھیکہ تم نے کسی اور کو دے رکھا ہے اور تم یہ کہہ دیتے ہو کہ ہمیں نہیں پتہ۔ کیا کریں یار؟ اب دیکھیں نا، ان پہ تنقید کرنا شروع کر دیں، وہ کافر ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ بد کردار ہیں، وہ دین سے دور ہیں، وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ جہنمی ہیں، وہ کافر ہیں، وہ ایندھن ہیں، وہ ذلیل لوگ ہیں، وہ دنیا میں بھی برباد کر دیے جائیں گے، اٹھاؤ دعائیں، اللہ سے دعائیں مانگو، یا اللہ کافروں کو نیست و نبود کر دے۔ خاک نہیں ایسا کچھ ہونے والا، خاک نہیں ہونے والا ایسا کچھ۔ اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ بددعائیں جو تم انہیں دے رہے ہو اپنے اوپر ہی واپس آ جائیں۔ حالات تو کچھ ایسے ہی لگ رہے ہیں، لیکن یہ تربیت کا فالٹ ہے۔ ہمارے مدارس ہوں، ہماری حکومتیں ہوں، ہمارے ادارے ہوں، ہمارے اسکول ہوں، ہمارے کالج ہوں، ہماری مسجد ہو، ہم ہوں، آپ ہوں، بیٹا کہیں بھی آپ کو یہ چیز سکھائی ہی نہیں جاتی کہ کسی سے حسد نہیں کرنا، کیونکہ قرآن کا تو بیسک فلسفہ یہی تھا کہ حسد کرنے والوں کو تو آگ میں ڈال دیا جائے گا، حسد کرنے والوں کے لیے تو برا عذاب ہے۔ تو آپ نے یہ حسد کس سے سیکھ لیا؟ اختلاف ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف اتنا گہرا اور پیچیدہ اور سخت نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو، اس کی عزت کو، اس کی ناموس کو یکسر بھلا دیں۔ یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اگر کچھ سیکھنا ہے تو اگر آپ قرآن سے نہیں سیکھ سکتے، اگر آپ حدیث سے نہیں سیکھ سکتے، اگر آپ کو منبر اور مسجد سے جو سکھایا جا رہا ہے وہ نہیں سیکھ سکتے، اگر آپ کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے، تو اپنے کافر سے سیکھ لیں، اپنے دشمن سے سیکھ لیں، وہ جس نے آپ کو ذلیل کر دیا، وہ جو آپ کو دنیا کے اندر برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے کچھ سیکھ لو۔ جو اس کی باتیں نہیں سیکھنی وہ نہ سیکھو، یہی چیز اس سے سیکھ لو کہ وہ لوگ تو دوسروں کے کتوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو مائی ڈیئر، مائی لو، اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں، اور ہم دوسروں کے اسلاف کو برا بھلا کہنے کی روش نہیں چھوڑ رہے۔ بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی۔ لہٰذا بچوں، آپ کو کوئی منصب دیا جائے، آپ کو کوئی عہدہ دیا جائے، آپ کو علم دیا جائے، آپ کو کسی کرسی کے اوپر بٹھا دیا جائے یا نہ بھی بٹھایا جائے، آپ زندگی کے، آپ کسی بھی سفر میں موجود ہوں، کسی بھی لحظے میں ہوں، کسی بھی وقت پہ ہوں، کہیں بھی ہو، کیسے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، آپ نے حسد نہیں کرنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، غلط بات کو ہائی لائٹ کر دینا ہے اچھے انداز سے، اختلافات کو بہتر انداز سے پیش کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نفرت اور بغض کے اندر اگلے بندے کی ای کی تئی پھیر کے رکھ دیں۔ ایسا آپ کو نہ سکھایا گیا ہے اور نہ ہم کرتے ہیں اور نہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو چیز آپ کو بتا رہے ہیں، حسد نہیں کرنا، کسی کے نمبر زیادہ آ گئے حسد نہیں کرنا، کوئی پاس ہو گیا حسد نہیں کرنا، کسی نے گاڑی لے لی حسد نہیں کرنا، بیگ نیا لے لیا حسد نہیں کرنا، نیا جوتا پہن کے آ گیا حسد نہیں کرنا، نفرت نہیں کرنی، استاد کی نظروں کے اندر اس کو پذیرائی مل گئی حسد نہیں کرنا، اس کے خلاف باتیں نہیں کرنی، اس کی شکایتیں نہیں لگانی۔ یہ وہ نظریہ ہے جو قوموں کو اٹھا کے رکھتا ہے۔ اس سے پھر ٹیم بنتی ہے، اس سے پھر لیڈر بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیم تب تک بن نہیں سکتی، جماعت تب تک بن نہیں سکتی، نظام تب تک بن نہیں سکتا، نظریات تب تک بن نہیں سکتے جب لوگ لوگوں کے ساتھ مل کے کندھا نہ لگائیں۔ اور اگر ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں، اگر ان کو دبانا شروع کر دیں، پھر تو وہی حال ہوگا جو ہمارا ہے۔ اور اگر آج ہم نظریاتی اختلافات کے باوجود بھی دوسروں کو عزت اور محبت دیں گے تو ہم حقیقی اسلام کے اوپر ہیں۔ اللہ کے نبی تو مشرکین سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن ہم کون سے نبی کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں؟ اور وہ تو کم سے کم آپ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا شعور ہے، آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، سنتے سناتے پتہ نہیں صدیاں بیت گئیں، لیکن ہمارے اندر وہ چیز نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں چاہ رہے تھے۔ ہم نے کہا وہ لوگ تو جاہل ہیں، وہ لوگ تو ان پڑھ ہیں، ان کے لیے دنیا میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ جو کہتے ہیں سارا کچھ ہے، لہٰذا ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔